بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلا کام ہمارا مکمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر مکمل ہے تو پھر آگے سے اس کام کو شروع کریں گے، اسٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ کا کام کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہے تو آپ اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے کلاس والوں سے پچھلا کام منگوا کر اس کو کمپلیٹ کریں۔ اس کے بعد سے نئے سبق کا ہم آغاز کریں گے، نئے سبق کو آپ شروع کریں۔ آج کے سبق میں ہم عقیدہ تقدیر کے متعلق پڑھیں گے کہ عقیدہ تقدیر ہے کیا۔ پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں، ہم تیسرے باب کو شروع کرنے جا رہے ہیں، باب صوم، ایمانیات و عبادات، صفحہ نمبر 42 نکالیں گے آپ، صفحہ نمبر 42۔ اس میں آپ کو ایک سائڈ میں اوپر سے چھوٹے الفاظ میں نظر آ رہا ہوگا، باب صوم، ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات الگ چیز ہے اور عبادات الگ چیز ہے۔ جو چیز ہمارے ایمان کے متعلق ہیں، جن پر ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اس کو الگ حصے میں تقسیم کیا ہے، اور عبادات کو الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج کے سبق میں ایمانیات، جو چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے، بنیادی چیز ہے، وہ ہے عقیدہ تقدیر۔ عقیدہ تقدیر کیا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ تقدیر بھی ہے کہ ہر اچھی اور بری بات جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی اچھا واقعہ رونما ہوتا ہے، یا اس کو تکلیف پہنچتی ہے، یا رنج یا صدمہ پہنچتا ہے، یا اس کو خوشی پہنچتی ہے، راحت پہنچتی ہے، اس کو آرام و سکون ملتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں، یہی عقیدہ تقدیر ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسی کے متعلق پڑھیں گے کہ عقیدہ تقدیر ہے کیا۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ باب صوم، ایمانیات اور عبادات، اس کا اپنے ٹائٹل پیج بنانا ہے، پھر الف ایمانیات اس کو لکھ کے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، پھر آگے خوبصورت الفاظ میں، خوبصورت رائٹنگ میں، خوشخطی میں عقیدہ تقدیر کا آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ اس کی ہم ریڈنگ کریں گے آج، اور عقیدہ تقدیر کے متعلق پڑھیں گے کہ عقیدہ تقدیر ہے کیا۔ عقیدہ تقدیر اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، عقیدہ تقدیر ہے کہ ہر بات اور اچھی اور بری چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی پیدائش سے ہی اسے جانتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ رب العزت کا یہی علم اور اندازہ ہی تقدیر کہلاتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، سب اللہ رب العزت کے حکم اور ارادے سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق سے بہت پہلے سے ہی سارے احکامات کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں ہونے والے ہر واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی فیصلے کے مطابق ظہور پذیر ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ ہم روزمرہ زندگی میں مختلف حالات بھی دیکھتے ہیں، مختلف واقعات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے۔ مثلاً ایک گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی، پیدائش پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو دوسرے ہی گھر میں کسی کی موت ہے، کسی کا کاروبار میں نفع ہو رہا ہے تو کوئی دیوالہ ہو گیا، کوئی حادثے کا شکار ہو رہا ہے، اور کسی کو بیماری نے آ گھیرا ہے۔ کوئی امتحان میں کامیابی پر خوش ہوتا ہے تو کوئی ناکامی پر افسردہ۔ یہ سب واقعات اسی شکل میں اور مقرر وقت پر ظہور پذیر ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے پہلے سے مقرر کر دیا تھا۔ اس میں ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ قبر کی زندگی ہو، قیامت اور آخرت کے حالات بھی اسی طرح پیش آئیں گے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر رکھے ہیں۔ ہمارا اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہر انسان کو فطری طور پر اچھے حالات سے خوشی ہوتی ہے، جبکہ حادثات اور نقصان یا کسی عزیز ہستی کی جدائی
اور اس دنیا سے چلے جانے پر، اس کے انتقال ہو جانے پر ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن مومن اسے زندگی کا روگ نہیں بناتا کہ عمر بھر پوری زندگی اس پر روتا رہے اور افسوس کرتا رہے، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھنا چاہیے اور تقدیر کے ہر فیصلے کو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لینا چاہیے۔ وہ جانتا ہے کہ اس واقعے کو ہر صورت میں ظہور ہونا تھا، کہ یہ واقعہ ہر صورت میں پیش آنا تھا۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں اگر اس طرح کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، یہ تقدیر کے منافی ہے، کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی تھی۔ پھر جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے نقصان کے بدلے میں کوئی فائدہ بھی پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت بڑا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، جو ذخیرہ آخرت بنتا ہے۔ اسی طرح خوشی ملنے پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، جس پر خوش ہو کر اللہ رب العزت اس کی نعمت اور اس کی خوشی کو اور بڑھا دیتے ہیں، ان نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم کوئی عمل نہ کریں، بلکہ ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں۔ یہ تھا ہمارا سبق جس کی ہم نے ریڈنگ کی، تھوڑی سی اس کی تفصیل اور تھوڑا سا اس سبق کو ہم سمجھ بھی لیں کہ اس سبق میں کون سی چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، کہ عقیدہ تقدیر یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی واقعہ دنیا میں جو رونما ہو رہا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کوئی معمولی سے معمولی پتہ بھی اپنی جگہ سے ذرہ سی بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں تقدیر کے متعلق، کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک چہیتا اور اس کا پسندیدہ ایک وزیر تھا جو ہر معاملے میں اس کی رہنمائی کرتا تھا۔ کوئی بھی واقعہ پیش آنا ہو یا کہیں جانا ہو یا کہیں سفر کا ارادہ ہو یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اپنے اس چہیتے وزیر سے ضرور وہ اپنی مشاورت کرتا کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، یا پھر کہیں سفر پر جانا ہو تو اس چہیتے وزیر کو بھی ساتھ لے کر چلتا۔ ہوا یوں کہ ایک سفر درپیش تھا تو اپنے اس وزیر کو اس نے بلایا کہ ہم نے آج سفر کرنا ہے، اور اس وزیر کی یہ عادت تھی کہ کوئی بھی معاملہ پیش آتا، کوئی بھی امر پیش آتا یا کوئی ناگہانی آفت پہنچتی یا تکلیف یا رنج یا خوشی پہنچتی یا کوئی اچھی چیز دیکھتا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتا کہ اسی میں بھلائی ہوگی، اسی میں خیر ہوگی۔ خیر، سفر شروع ہوا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ زیادہ سفر باندھ لیں، ضروریات جو ہماری چیزیں ہیں ضروری ہیں ان کو ساتھ رکھ لیتے ہیں، چلتے ہیں سفر میں۔ جب سفر پر چلنے لگے، دوران سفر اس بادشاہ کا ایکسیڈنٹ ہوا معمولی سا، جس سے اس کا انگوٹھا کٹ گیا۔ بادشاہ تکلیف سے کر رہا ہے، رو رہا ہے، اس کو درد ستا رہا ہے، تو وزیر نے کہا کہ اسی میں عافیت ہوگی، اسی میں بھلائی ہوگی، اسی میں خیر ہوگی۔ بادشاہ کو اس کی یہ گفتگو پسند نہیں آئی، آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرا انگوٹھا کٹ چکا ہے اور آپ کو ابھی یہ بات یاد آ رہی ہے کہ اسی میں خیر ہوگی، اسی میں بھلائی ہوگی، اسی میں اچھائی ہوگی، آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ اس نے اپنی رعایا کو، اپنے جو اس کے ماتحت لوگ تھے، سپاہی تھے، ان سے کہا کہ اس وزیر کو 1 سال کے لیے قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، بعد میں اس کی کیا سزا ہوگی مشاورت ہوگی، مشورہ کر کے جب میں سفر سے واپس آؤں گا جو سزا تجویز، جس سزا پر اکتفا ہوگا وہی سزا دی جائے گی۔ بہرحال میرے واپس آنے تک اس کو قید کر دیا جائے۔ 1 سال کے لیے اس کو قید کر دیا گیا وزیر کو۔ تو
تو وزیر نے پھر کہا کہ اسی میں خیر ہوگی، اسی میں بھلائی ہوگی، تقدیر کو یہی منظور ہوگا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ خیر بادشاہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ پہلے تو 2 آدمی تھے، ایک اس کا وزیر تھا، ایک بادشاہ خود تھا۔ چلتے چلتے جہاں تک اس کی سلطنت تھی، اس کی حکومت تھی، اس سے بادشاہ آگے نکل گیا، حد کراس کر گیا۔ تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ غیر مسلم تھے، دوسرے مذہب والے تھے، انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ نئے شخص کو دیکھا، انجان کو دیکھا۔ اب ان لوگوں کا معمول یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ وہ کسی دوسرے قبیلے کے، کسی دوسرے علاقے کے انسان کو ذبح کرتے تھے، بلی چڑھاتے تھے اس کی۔ ان کے مذہب میں یہ چیز شامل تھی، ان کے عقیدے میں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ خود بخود ہمارے پاس ایسا شخص آ گیا ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں اور ہمارے قبیلے اور ہمارے علاقے کا بھی نہیں ہے، چلو کیوں نہ اسی کی بلی چڑھا دی جائے۔ جب وہ بلی چڑھاتے تھے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ صحیح سالم اور تمام عیوب اور عیب سے پاک انسان کی ہی بلی چڑھاتے تھے۔ اگر کسی میں کوئی نقص ہوتا، کسی میں کوئی عیب ہوتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اس کی بلی نہیں چڑھانی، قبول نہیں ہوگی۔ ان کے مذہب میں یہ چیز شامل تھی، اپنے دیوتاؤں کے سامنے وہ بلی چڑھاتے تھے۔ تو بادشاہ کو جب لٹایا، اب بادشاہ پر کپ کپی طاری ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے کہ بھئی مجھے چھوڑ دو، جو کچھ کہو گے میں وہی کروں گا، آپ لوگوں کو سونا چاہیے، چاندی چاہیے، جتنی مال دولت آپ کو ضرورت ہو، جتنے مال دولت کی میں سب کچھ آپ کے سامنے مہیا کر دوں گا، بس مجھے ایک مرتبہ جانے دیں۔ انہوں نے ایک نہ سنی، کہا کہ بھئی میں بادشاہ ہوں، میرا حکم چلتا ہے، لوگ میرے ماتحت ہیں، میرے تابع ہیں، میرے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے، آپ لوگ مجھے جانے دیں، میں آپ لوگوں کو خوش کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر آپ کی بادشاہت نہیں ہے، یہاں کے ہم بادشاہ ہیں، اب تمہاری بلی چڑھے گی، تمہیں اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ جب ان کو لٹایا گیا، ایک شخص آگے بڑھا اس کی گردن کاٹنے کے لیے، جو لوگ اس کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص نے دیکھا کہ بادشاہ کے ایک ہاتھ کی 4 انگلیاں ہیں، انگوٹھا تو ہے ہی نہیں، فوراً اس نے روک لیا۔ کبھی آپ کس کی بلی چڑھانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح، یہ تو عیب دار انسان ہے، ہمارے دیوتا ناراض ہو جائیں گے، ہمارے خالق ناراض ہو جائیں گے، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے، ہمیں صحیح سالم انسان کی بلی چڑھانی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی اس کا انگوٹھا نہیں تھا، کٹا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ پریشان بیٹھا ہے کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ آپس میں ان لوگوں نے مشاورت کی کہ جب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں، ہم نے تو اس کو اس لیے پکڑا تھا کہ اس کی بلی چڑھائیں گے، اس کو ذبح کریں گے اپنے دیوتاؤں کے سامنے، اب یہ ہمارے جب کسی کام کا نہیں، کیوں نہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو جانے دیا جائے۔ تو ان کے جو سردار تھے اس نے کہا کہ بالکل اس کو چھوڑ دیں، ہمارے یہ کسی کام کا نہیں۔ بادشاہ وہاں سے چلا، جب چلنے لگا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے چہیتے وزیر نے جو یہ کہا تھا جب میرا انگوٹھا کٹا تھا کہ اسی میں ہی بھلائی ہوگی، اسی میں ہی عافیت ہوگی، خدا کو یہی منظور ہوگا، تقدیر میں یہی لکھا ہوگا، اس کو اس اپنے چہیتے وزیر کی جب بات یاد آئی تو وہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا کہ جا کر میں اپنے اس وزیر سے معافی مانگوں گا، اس کو جو میں نے وزارت سے معزول کر دیا تھا واپس اس کو وہی منصب عطا کر دوں گا، اس کے منصب پر بحال کر دوں گا۔ جب وہ چلا اپنی رعایا کے پاس جہاں اس کی سلطنت تھی، بادشاہت تھی، اپنے اس چہیتے وزیر کو بلایا اور جو معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا وہ سارا کا سارا اس نے اپنے وزیر کے سامنے رکھا اور کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کہا کہ خدا کو یہی منظور تھا، یہی واقعات پیش آنے تھے اور تقدیر میں یہی لکھا تھا اور یہی چیز شامل تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہاں تک تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا، یہی منظور تھا، لیکن اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو یہی منظور تھا، مجھے یہ بھی سمجھا دیجیے۔ اس نے کہا دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جو مجھے جیل میں ڈالا
اور آپ کا جو انگوٹھا کٹنے کی وجہ سے آپ کو تو چھوڑ دیا گیا، آپ نے مجھے جیل میں ڈالا، تقدیر میں یہی لکھا تھا اگر میں آپ کے ساتھ سفر کرتا، آپ کے ساتھ ہوتا، تو وہ لوگ بھی مجھے ذبح کر ڈالتے، مجھے مار ڈالتے۔ تو آپ نے میرے ساتھ دیکھا جائے تو نرمی والا معاملہ برتا ہے، اگرچہ دیکھنے میں یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ سختی کی ہے، لیکن تقدیر میں یہی چیز لکھی تھی کہ میں آپ کے ساتھ سفر نہ کروں، اگر سفر کرتا تو میرا حشر وہی ہوتا جو آپ کے ساتھ ہونے والا تھا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے میری حفاظت کی، آپ کے انگوٹھے کرنے کی وجہ سے آپ کی اللہ رب العزت نے حفاظت کی، آپ نے مجھے جیل میں ڈال دیا، مجھے جیل میں ڈال کر اللہ رب العزت نے میری حفاظت کی۔ آپ اس پر نادم نہ ہوں، شرمندہ نہ ہوں، تقدیر میں یہی چیز لکھی تھی، اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اور یہی چیز عقیدہ تقدیر کہلاتی ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام جو ہمارے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہوں، یا ہمیں خوشی لاحق ہو، یا ہمیں کسی کی جدائی پر دکھ ہو، یہ سارے کے سارے حادثات ہوں یا پھر نقصانات ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں عقیدہ تقدیر کہلاتی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو میرے ساتھ یہ والا معاملہ پیش نہ آتا، اگر میں یہ کام کر لیتا تو میں اس چیز سے بچ جاتا۔ یہ تقدیر کے منافی ہے، کیونکہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چیز اٹل ہو چکی ہے، تو جتنی بھی ہم کوششیں کر لیں، جتنی بھی ہم تدبیریں اختیار کر لیں، ہم اس چیز سے بچ نہیں سکتے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہونے والی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم کوئی بھی عمل نہ کریں، آرام سے بیٹھ جائیں، بلکہ ہمیں ہر وقت، ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں۔ یہی چیز دین ہے، یہی اسلام ہے، اور اسی کو عقیدہ تقدیر کہتے ہیں۔ عقیدہ تقدیر کا ذکر ایمان مفصل میں بھی ہے کہ آمنت باللہ، کہ ایمان لایا، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ ہر اچھی اور بری چیز پر ایمان لانا، یہ عقیدہ تقدیر کہلاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق، اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم سوالات اور اس کے جوابات حل کریں گے۔